بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام کی خدمت میں آج ایک درد مندانہ اپیل پیش کی جا رہی ہے، جس پر آپ کو سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کرنا ہے، نہایت مستعدی سے اس پر عمل کرنا ہے اور دوسروں کو بھی عمل کرنے پر آمادہ کرنا ہے۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ دنیا میں افراد ہو یا اقوام، ان کا عروج و زوال کے مراحل سے گزرنا لازمی ہے۔ جو قومیں اپنے زوال کے اسباب کا جائزہ نہیں لیتی اور اپنے عروج کے تدابیر کو اختیار نہیں کرتی، وقت کے گرد و غبار میں ان کے نام و نشان تک مٹ جاتے ہیں۔ آج اس ملک کے ہم مسلمان ایک عجیب مقام پر کھڑے ہوئے ہیں۔ ہر شخص، ہر ادارہ اپنی ناکامی کا سہرا مسلمانوں کے سر ناپاک سازشوں میں لگا ہوا ہے۔ مسلمانوں کے سر کرنے کی ناپاک سازشوں میں لگا ہوا ہے۔ وقت اور ماحول بڑا ہی نازک اور پیچیدہ ہے۔ ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنے کی ضرورت ہے۔ کرونا وائرس جو آج سارے عالم پر مسلط ہے، اس سے حفاظت کے لیے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے کا ہر طبقہ متاثر ہے۔ 40 دن کے لاک ڈاؤن نے ہر ایک کی حالت بگاڑ کر رکھ دی ہے، اور گمان غالب ہے کہ لاک ڈاؤن کا یہ سلسلہ مزید آگے تک بھی چلے گا۔ آج بھی ہمارے محلوں میں دودھ کے لیے بلکتے ہوئے معصوم بچوں کی آوازیں گونج رہی ہیں۔ دانے دانے کو ترستے ہوئے چہرے اپنے دامن ہی میں بے بسی چھپائے صاحب حیثیت افراد کا منہ تک رہے ہیں۔ اس عالم میں ماہ رمضان کی آمد ہے۔ اس ماہ میں ہم مسلمان قومی سطح پر کروڑوں اربوں روپیوں کے کپڑے خریدتے ہیں۔ ہمارا معروضہ آپ تمام سے یہ ہے کہ اس بار کپڑوں کی خریداری نہ کریں۔ کرونا کی وبا اور لاک ڈاؤن کے اس ماحول میں اپنا روپیہ لے جا کر بازاروں میں لٹا دینے کے بجائے اپنے پاس اگر ہے تو محفوظ رکھیں۔ اس رقم سے بے بس اور مستحق لوگوں کی امداد کریں۔ اس عمل سے دلوں کو راحت نصیب ہوگی اور ہمارا خدا بھی ہم سے خوش ہوگا۔ اور موجودہ حالات میں خدا کو خوش کرنے کے لیے فلسفہ عید کو سمجھنا ضروری ہے۔ عام لوگوں کا فلسفہ عید یہ ہے کہ اچھا کھانا کھاؤ اور اچھے کپڑے پہنو، اور اسلامی نقطۂ نظر سے فلسفہ عید یہ ہے کہ کسی غمزدہ کے لبوں پر آپ کی وجہ سے مسکراہٹ آ جائے تو وہ حقیقی عید ہے۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا عید ہے۔
کسی ننگے کو کپڑے پہنانا عید ہے۔ معلوم ہوا کہ خود خوش ہو جانا عید نہیں بلکہ دوسروں کو خوش کرنا عید ہے، حقیقی عید ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یتیم بچہ جو عید کے دن رو رہا تھا اس کو اپنے نواسے امام حسین علیہ السلام کے کپڑے پہنا کر یہ پیغام دیا کہ حقیقی عید دوسروں کو خوش کرنے کا نام ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے یوم العید، العید کیا ہے؟ العید لمن صلی وصام، عید اس کے لیے ہے جو نماز جس نے پڑھی اور روزہ رکھا، لا لمن اکل و نام، اس کے لیے نہیں جو کھایا اور سو گیا۔ لیس العید لمن لبست لباس، عید اس کے لیے نہیں ہے جو لباس پہنتا ہے، اعلیٰ درجے کے کپڑے پہنتا ہے، اس کے لیے نہیں ہے۔ لمن لبس اللباس الجدید انما العید لمن خاف یوم الوعید، عید اس کے لیے ہے جو قیامت کے دن، آخرت کے دن کا ڈرتا رہتا ہے، اس کو یاد کرتا رہتا ہے۔ یعنی عید کا دن اس کے لیے ہے جس نے نماز پڑھی اور روزہ رکھا، اس کے لیے نہیں جس نے کھایا اور سو گیا۔ عید اس کے لیے نہیں جس نے پہنا لباس جدید، بلکہ عید اس کے لیے ہے جو ڈرا یوم وعید سے، آخرت کے دن سے۔ اور یہ جو وبا ہے اس کو دور کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اس کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الصدقات تدفع البلاء، انہیں صدقات بلاؤں کو دور کرتے ہیں۔ یہ وقت بہترین کپڑے پہن کر غریبوں کا دل دکھانے کا نہیں ہے بلکہ غریبوں کو کھانا کھلا کر، ان کو کپڑے پہنا کر ان کی دعا لینے کا وقت ہے، اور کثرت صدقات سے اس بلا کو دور کرنے کا وقت ہے۔ اور اس بات کو بھی یاد رکھو کہ اسلام کائناتی دین ہے۔ اسلام نے ہم سب کو اخوت اور ہمدردی کی تعلیم دی ہے، اور فی الوقت دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ رقمۂ اجل بن گئے ہیں اور بن رہے ہیں۔ کیا مسلمانوں کو یہ شیوا دیتا ہے کہ وہ اچھے کپڑے پہن کر اتراتے پھریں بازاروں میں؟ مسلمانوں کو اسلامی تعلیم ہمدردی کے تحت اس بات کا اعلان کرنا چاہیے کہ اس سال چونکہ اس وبا کی وجہ سے لاکھوں لوگ مر گئے ہیں، ہم مسلمان عالمی سوگ کا اعلان کرتے ہیں، اور اس عالمی سوگ میں ہم عید سادگی کے ساتھ گزاریں گے اور کپڑوں کی خریداری نہیں کریں گے، بلکہ اپنے لیے کپڑوں کی خریداری پر جو پیسے خرچ ہوتے ہیں اس سے کسی غریب کو کھانا کھلائیں گے، کپڑے پہنائیں گے۔ ہماری اس تحریک میں خواتین ایک نمایاں رول ادا کر سکتے ہیں۔ عورت اپنے وجود میں اس دنیا کو بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ آج ہم مسلمان کی خواتین پر اس بات کا انحصار ہے کہ ایک سال کپڑوں کی خریداری کا انکار کر کے قیامت میں دامن اسلام اور چادر شریعت کے تحفظ کا علم بلند کریں۔ آمین۔ آپ کو سے امید ہے کہ آپ اس پیام کو نہ صرف سنیں، سب سمجھیں، دل میں یاد رکھیں، اور جہاں تک ہو سکے عمل بھی کریں اور دوسروں تک بھی اس پیغام کو پہنچائیں تاکہ ان میں ہمدردی پیدا ہو جائے دوسروں کے تعلق سے، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پہلے تو اس بیماری کو، وبا کو، بلا کو دور کرے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ اپنی خوشی ہمارے ساتھ کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔